سورة الحشر آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جب بنو نذیر جلاوطن کیے گئے اور ان کا جو مال، ان کی جو زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے جو سردار صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تھے، جو انصاری مدینہ میں سے تھے، ان کو حضور نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر یہ جو مال ہے یہ ہم مہاجرین میں تقسیم کر لے، کیونکہ یہ سخت آزمائش اور تکلیف میں ان کا گھر اور ان کی زمینیں اور ان کے کاروبار سارے مکہ کے اندر رہ چکے ہیں، تو کیا تم لوگ اس پر راضی ہو؟ تو انصاری صحابہ کے ترجمان صحابہ نے بیان فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم تو چاہتے یہ ہے کہ جو کچھ آپ ان کو دے دیں وہ بھی ان کو ملے، اور جو کچھ ہم نے ان کو اس سے پہلے دے کر رکھا ہے وہ بھی انہی کے پاس باقی رہے، ہم ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرح کی قربانی کرنے والے جن کو اللہ نے حصہ دے دیا اور خوشی خوشی اپنا وہ حصہ قربان کر رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ مہاجرین ہے یا انصار، اللہم اغفر، اللہ ان کی بخشش نصیب فرما دے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے جو ان کے بعد آئے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے چکے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین کا ایک گروہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسی زمانے کے اندر جو شروع میں ہجرت کرنے والے اور شروع میں جو انصار مدینہ جن کی نصرت کرنے والے، ان کے بعد کے جو لوگ ہجرت کرنے والے وہ مراد ہیں۔ لیکن جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے ایمان لا رہے ہیں، اس سے وہ سارے مراد ہے کہ وہ اپنے پہلے گزشتہ جتنے بھی ایمان والے گزرے ہوئے ہیں ان سب کے حق میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی بخشش نصیب فرما دے، اور ہم سے پہلے جتنے ایمان والے دنیا کے اندر گزر گئے اللہ ان کی بھی بخشش نصیب فرما دے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک طرف ان کے لیے بخشش کی دعا کی جا رہی ہے، ان مہاجرین اور ان انصار کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے لیے جو حضور پہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر چکے، اور پھر آگے جو بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کسی قسم کا کوٹ نہ بنا دے، ہمارے دل میں کسی قسم کا میل نہ ہو، کسی قسم کا کوئی حسد نہ ہو ایمان والوں کے لیے۔ اب ہم سے پہلے ایمان والے جو گزر گئے ہیں ان ایمان والوں کے لیے ایک طرف بخشش کی دعا کر لینا، اور دوسری طرف ان ایمان والوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنا، یہ بعد میں آنے والے ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کے اولین اس امت کے اولین رہنمائی کے حوالے سے حضور کی تربیت یافتہ لوگ، پہلی تربیت حضور نے جن کی فرمائی وہ صحابہ کہلاتے ہیں۔
جن کے بہتر ہونے کا حضور نے خود گواہی دی، خیر القرون قرنی، زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے ساتھ چلنے والے میرے صحابہ، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے ساتھ جو ان پہ وص لوگ ہیں جو تابعین کہلاتے ہیں ان کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اور پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے ساتھ پہ وص ہے، یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تین زمانوں کے بہتر ہونے کی خود گواہی دی ہے۔ ان تین زمانوں میں جو ایمان والے زندگی گزار چکے اور ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو چکے وہ سب سے بہتر لوگ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہو جائیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے اور وہ قسمیں اٹھائیں گے حالانکہ ان سے کسی نے قسم کا مطالبہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ خود بخود گواہی دینے والے ہوں گے حالانکہ ان سے کوئی گواہی بھی طلب نہیں کر چکا ہوگا۔ اس طرح کے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اس امت کا جو معیار حق ہے، جن کی زندگی کو سن کر اور سمجھ کر اور جن کی زندگی کو پڑھ کر اس کے طریقے پہ اپنی زندگی کو بنانا، وہ ہے صحابہ کی زندگی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے اولین مصداق تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن، آگ اس مسلمان کو کبھی ٹچ نہیں کرے گی، من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، اور رآ من رآنی، اور یا اس مسلمان کو آگ ٹچ نہیں کرے گی جس مسلمان نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا، یعنی صحابہ اور تابعین یہ مراد ہے، جنہوں نے حضور کو اسلام کی حالت میں دیکھا اور اسلام کی حالت پہ دنیا سے رخصت ہو چکے، حضور کی صحبت حاصل ہو گئی، مراد صحبت ہی ہے۔ اب بعض لوگوں نے حضور کو دیکھا اپنی زندگی میں لیکن ایمان نہیں ہے، یا دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہو چکے، اب وہ لوگ مراد نہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت حاصل اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت، وہ صحابہ ان کو آگ ٹچ نہیں کرے گی۔ پھر تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو سنو، میرے صحابہ کے بارے میں اپنے دل کو پاک رکھو اور میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال نہ کرو، برا بلا نہ کہہ دیا کرو میرے صحابہ کو۔ میرے صحابہ کس درجے کے لوگ ہیں؟ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے اللہ کے راستے میں تو میرے صحابہ ایک مد کے برابر کچھ خرچ کر لے اور وہ جو خرچ کر لے تو تمہارا ایک پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لینا ان کے ایک سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے، ان کے اخلاص تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے اپنے دل کو اپنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے پاک رکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی بنیاد پہ ان سے محبت رکھے گا، جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بغض رکھے گا، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے گا فقد آذانی، تو گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچا دی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچا دی تو گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف پہنچا دی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے اس کا حشر کیا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ اس امت کے لیے معیار ہیں، اور چونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ تو براہ راست اللہ کے رسول سے ہمیں نہیں پہنچا، وہ تو انہی صحابہ کے واسطے سے پہنچا ہے۔ صحابہ نے حضور سے علم سیکھا اور حضور نے ان کو سکھایا، اور حضور کے صحابہ نے تابعین کو سکھایا،
اور تابعین نے صحابہ سے علم سیکھا اور تبع تابعین پھر ان سے سیکھ چکے اور پھر اس کے بعد ہم تک یہ علم پہنچتا رہا۔ ہمارے ساتھ مستقل ایک سند ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہوئی ہے۔ آج دنیا کا جاہل انسان کہتا ہے اور نہیں جی بس پیغمبر جو فرمائے وہی ہمارے لیے اصل ہے۔ اب پیغمبر تو آپ نے خود دیکھا نہیں، پیغمبر کو آپ نے خود سنے، تم کیسے کہتے ہو؟ اب پرسوں ایک بندہ اتنا بے چین اور پریشان دبئی سے رابطہ کر چکا، مولوی صاحب یہاں ایک بندہ ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں بس صرف 3 وقت کی نماز کا کہا ہوا ہے، اور ظالم خود ترجمہ بھی قرآن کا نہیں کر سکتا، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب میں نے اتنی بات اس سے کہہ دی کہ اس بندے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کم سے کم، ہم عام لوگ نہ قرآن سمجھتے نہ حدیث سمجھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ بحث مباحثہ نہ کریں، کیونکہ وہ بیچارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد سے یہ دیکھ بھی چکے اور کر بھی رہے کہ ہم 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور ہر وقت میں الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ کو موقع ملے تو ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ لو، نہیں ملا تو آپ عصر کے وقت ظہر اور عصر پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ مغرب کا وقت داخل ہوگا تو مغرب کے وقت میں عشاء بھی ساتھ پڑھ لو، بات ختم کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جی مولویوں نے دین کو مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اتنی بات کی آپ ان سے کہہ رہے کم از کم ہمارے جو قرآن اور حدیث والے لوگ ہیں آپ ان سے ساتھ یہ بات کریں، ہمارے ساتھ یہ بات ہے نا کہنے لگا جی کیا کرنا ہے، اس نے خواہ مجھے غلط کہنا ہے، بس میں ہار مان چکا، وہ جیت چکا، بات ختم، میں نہیں کرتا بات۔ اب یہ معاشرے کے اندر ایک غلط بات، ابھی جی ہمارے تو اصل تو اللہ کے رسول ہے، اور جی فلاں کتاب کے اندر فلاں حدیث میں بات آئی ہوئی ہے، وہ یہ حدیث تو آپ نے خود نہیں سنی ہے، تو جس کتاب کا تم حوالہ دے رہے ہو اس کتاب پر تو اعتماد کر رہے ہو، اس کتاب کو جو نقل کیا گیا ہے وہ 3 صدی کے اندر بات آئی ہوئی ہے، اب یہ پہلے جو 3 سے 2 صدی درمیان میں گزر گئی ان لوگوں کے بیچ سے ہٹا رہے ہیں۔ اس لیے دشمن کا سب سے پہلا وار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پیغمبر غلط ہے، نعوذ باللہ، آپ کو یہ نہیں کہے کہ اللہ غلط ہے، آپ کو یہ نہیں کہے کہ قرآن غلط ہے، آپ کو یہ نہیں کہے کہ حدیث، کہے گا کہ یہ جو فلاں صحابی ہے اس نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے، نعوذ باللہ۔ اب میں اپنے آپ کو تو غیرت ہی سمجھتا ہوں، میری بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، اور جو اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ قریب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نعوذ باللہ جو اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہم ان سے بھی زیادہ غیرتی ہیں؟ اور ان کے بارے میں کوئی کہ ان کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، نعوذ باللہ، جو خلیفہ بلا فصل جو سب سے افضل ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے زیادتی کی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ، تو کیوں اللہ کے رسول کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں جو ہماری غیرت سے سب سے زیادہ غیرت رکھنے والے، جو ہم سے زیادہ عزت والے ہیں، تو نعوذ باللہ گویا کہ یہ ان کی عزت پہ داغ ڈال رہے ہیں، اور ہمارے عام لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان باتوں کو، سنی سنائی باتیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کبھی بھی اللہ کے رسول کے کسی صحابی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تاروں کے مانند ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے تم راہ راست پاؤ گے اور تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایک طرف حضور کے اہل بیت ہے، دوسری طرف حضور کے صحابہ ہے، ایک حضور کا گھرانہ ہے، دوسرا حضور کا یارانہ ہے۔ حضور کا گھرانہ، حضور نے اس کی مثال لی، وہ کشتی کے مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو چکا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، تو جو کشتی میں سوار ہوگا اور تاروں سے روشنی حاصل کرے گا، یہ دونوں باتیں جب جمع ہو جائیں گی تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے جس درجے ہم اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا چاہتے ہیں اس درجے پیغمبر کے اصحابی کے ساتھ محبت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کسی صحابی کی وجہ سے کسی کو فضیلت دینا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے ہمارے لیے قابل فخر ہے، ہمارے لیے معیار حق ہیں۔
اب کسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت دے رکھی ہے اور کسی کو کیا فضیلت دے رکھی ہے. اب آنکھ ہے اور کان ہے، کان کہے کہ میں سن رہا ہوں، میں سب کچھ ہوں، یا ہم کہہ دیں کہ کان سب کچھ ہے کیونکہ کان سننے والا ہے. تو کان کی الگ ڈیوٹی ہے، کان کی الگ حیثیت ہے اور آنکھ کی الگ حیثیت ہے. آنکھ اپنا کام کر رہی ہے. اب معاشرے کے اندر سب سے بڑھ کر دشمن کا جو وار ہو گیا وہ یہ کہ جن کے واسطے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے. او جی وہ تو آپس میں لڑے ہیں فلاں، وہ آپ کو تو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے تو وہ تو اللہ کو معلوم تھا پہلے سے، یہ بات اللہ کے علم میں کہ بعد ان کے آپس میں کیا کیا اختلاف آئے گا. اس اختلاف کے باوجود بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ کہہ دے اللہ ان سب کی بخشش نصیب فرما دے، اور کہہ دے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے لیے پاک رکھے، ہمارے دل میں کسی قسم کا کوٹ نہ ہو. اور جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی تعریف ابھی ان دو آیتوں کے اندر گزر گئی کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ وہ مہاجر، وہ بکر، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی، وہ سارے صحابہ جتنے بھی ہجرت کرنے والے اور مدینہ کے اندر جتنی نصرت کرنے والے، ہر ایک کی اللہ کے ہاں ایک حیثیت ہے، اللہ سب سے راضی ہے. اس لیے اللہ اس آیت میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یا اللہ ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت نصیب فرما دے، اور سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت. اس لیے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو کچھ آپ دوسروں کے لیے مانگنا چاہتے ہیں پہلے اپنے لیے مانگ لیا کرے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ میری مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے، اور دوسرے ایمان والے مردوں کی اور عورتوں کی بخشش کر دے. اس لیے سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنا. اللہ یہاں پر سمجھا رہے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زندگی اس حال میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کسی قسم کا میل اور کوٹ نہ ہو. بہت بہتر ہوگا اگر ایسا کر سکے کیونکہ یہ میرا طریقہ ہے. حضور کا دل ہر ایک کے لیے صاف تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قریب کسی کو اس طرح نہیں چھوڑتے تھے کہ کوئی کسی کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کر لے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا ایک شورا قائم کیا ہوا تھا. اسی شورا کے اندر یہ چھوٹا بچہ بھی تھا، اس کی عمر 13-14 سال کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر چکے ہیں، اور حضور کی دعا کی برکت سے اس کو ترجمان القرآن کہا جا رہا ہے. قرآن کے سب سے بڑے مفسر ہیں. عمر اتنی چھوٹی ہے، اللہ نے استعداد اتنی زیادہ دی ہے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرۃ ظاہرۃ وباطنہ. اب جس کے لیے حضور دعائیں فرما دیں کیا حال ہوگا اس کا. اب کسی نے کہہ دیا اے امیر المؤمنین یہ مسلمانوں کا شورا ہے اور آپ اس شورا کے اندر اس چھوٹے بچے کو بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت کو ضائع کرنے کے لیے اس وقت کے لوگوں کا ایک امتحان لے چکے. بہرحال وہ تفصیلی بات الگ ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے چھوٹے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر اعتماد تھا اور ان سے پوچھتے بھی تھے کسی بات کے بارے میں. تو اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا ہیں، فرمائے لگے عبداللہ کہاں عبداللہ ابن عباس، کہاں حضرت عباس اور کہاں حضرت عمر. لوگوں نے تفریق پیدا کر دی، یہ حضور کے گھرانے کا بندہ ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ حضور کا نعوذ باللہ فلاں ہے. حالانکہ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی کی محبت ہے. حضرت عباس رضی کا بیٹا عبداللہ اپنا ابو سمجھا رہے ہیں، بیٹا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو اپنے ساتھ شورا میں رکھ چکے ہیں اور آپ کی بات پر ان کو اعتماد ہے۔ میں تمہیں 4 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، خیال کرتے رہنا۔ پہلی بات یاد رکھو بیٹا کہ کبھی آپ کو امیر المؤمنین جھوٹ پہ نہ آزمائیں۔ کیا مطلب؟ بندہ جب کسی پر اعتماد کرنا چاہے، دیکھتا ہے کہ یہ میری بات باہر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے سر کو، اس کے راز کو کبھی ظاہر نہ کر لینا۔ کہیں ایسا نہ، کوئی بات ضروری ہو نہیں، امیر المومنین کہہ دے کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، آپ کی وہ بات آؤٹ نہ کر لیں۔ یہ اصول ہوا کرتے زندگی کے، اپنے بچوں کو سمجھانا، اپنے ساتھیوں کو سمجھانا۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے، ابو سمجھا رہے ہیں اور دوسری بات سمجھا رہے ہیں، بیٹا آپ امیر المؤمنین کے خیر کو پاؤں تلے نہ رون لیں۔ آپ کوئی بات دیکھ رہے کہ وہ غلط ہو رہی ہے، کوئی کام غلط ہو رہا ہے اور آپ سمجھ رہے کہ امیر المؤمنین کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، آپ فوراً بتایا کہ امیر المؤمنین یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو مبارک زندگی ہے وہ ہمارے لیے معیار حق ہے۔ ان کے واسطے سے اگر بیچ میں سے صحابہ کو ہٹا دیا گیا، ہمارے پاس کوئی دن نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، اب اللہ کو تو سب کچھ معلوم تھا، پھر بھی اللہ فرما رہے کہ آپ مانگ لیا کر، اللہ ہمارے دلوں کو ان ایمان والوں کے لیے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، یا اللہ کسی بھی ایمان والے کے لیے میرے دل میں کسی قسم کا کوٹ اور میل نہ ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دل صاف اور ستھرا ہو۔ ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرتے ہیں اور دل میں اس کو جگہ دے دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی چھوڑ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پھر معاملات میں بھی بہت زیادہ خیانت کر لیتے ہیں۔ لیکن بندہ کوشش پر مکلف ہے، ہم کوشش کر لیا کر اور مانگ لیا کریں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو کہتے اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دیں اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دیں جو ہم سے سبقت لے چکے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا، اور نہ بنا دے ہمارے دلوں کے اندر، غلا للذین آمنوا، کوٹ کسی ایمان والے کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً آپ شفقت کرنے والے مہربان ہے، اپنی شفقت اور مہربانی کے بنیاد پر ہمارا دل ہر مومن کے لیے پاک اور صاف فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔